فیصلے میں لکھا گیا کہ اگر مشرف مر جاتے ہیں پھانسی دینے سے پہلے تو انہیں ڈی چوک میں 3 دن تک لٹکایا جائے۔ مشرف صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگ مجھے یاد کرو کہ ان میرے فیصلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں علی حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک یوٹیوب۔ مشرف، جنرل مشرف آج ہم میں نہیں رہے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جانے وانے کے لیے اچھی دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے اچھے الفاظ دعا کرنے چاہیے، کیونکہ وہ گواہی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ سے پوچھا گیا ایک دفعہ کہ یہ جو جنازہ جا رہا ہے اس بندے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو صحابہ نے کہا کہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا، نیک تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجب ہو گیا۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس بندے کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، تو صحابہ نے کہا یہ برا شخص تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجب ہو گیا۔ تب جب صحابہ نے دریافت فرمایا کیا واجب ہو گیا، کہا کہ تم لوگوں کی گواہی کی وجہ سے اس پہ جنت اور اس پہ جہنم واجب ہوگی۔ تو اس لیے کہا گیا ہے جو بھی اس دنیا سے جائے تو اس کے لیے اچھے کلمات اور اچھی باتیں کہنی چاہیے۔ تو جنرل مشرف کا ایک پاکستان میں 10 سالہ ایک دور گزرا ہے جہاں اس نے ملک پہ ایک حکمرانی کی ہے۔ اس میں ان کے کچھ اچھے کام بھی ہیں، کچھ ایسے کام بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن عوام کو چاہیے ایک سنت کو زندہ رکھتے ہوئے ان کے اچھے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے۔ جو شخص چلا جائے اس کی اچھائی ہی بیان کرنی چاہیے، نہ کہ برائی۔ بے شک ان کی ایک تاریخ ہے جو لکھی جائے گی، اور ان کی تاریخ کے بغیر اس جو ہماری جو ہسٹری ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے۔ ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس پہ بھی ایک نظر ڈالتے ہیں، مشرف صاحب کی زندگی کے اوپر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں، اور عوامی رد عمل کیا ہے ان کی موت پہ، لوگ اس پہ کیا ساتھ دیتے ہیں۔ مشرف صاحب جو آج صبح سویرے انتقال فرما کے ان کی فیملیز کے کچھ ممبر نے تصدیق بھی کی، اور ہماری جو دبئی میں جو کونسل خانہ ہے اس نے باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے ایک پریس ریلیز بھی کی ہے، اور پاکستان سے ایک اسپیشل طیارہ جائے گا نور ایئر بیس سے دبئی میں، تو وہ وہاں سے میت کو لے کے آئے گا اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین ہوگی۔ جنرل مشرف 11 اگست 1943 میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے گریجویشن کے بعد 1964 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ 1965 اور 1971 کی جنگ بھی لڑی۔ 1971 میں وہ کمانڈو SSG کمپنی کے کمانڈر بھی تھے، اور 1998 میں وہ آرمی چیف کے عہدے پہ تعینات ہوئے۔ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، نواز شریف وزیر اعظم تھے، اور 1 سال بعد انہوں نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا، نون لیگ کی گورنمنٹ کو ختم کیا، نواز شریف کو معزول کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ پھر 10 سال کا ماہی عرصے پر انہوں نے حکومت کی، اور ملک کے وہ 5 سال تک صدر بھی رہے، آئین میں ترمیم بھی کی۔ پھر جب انہوں نے اقتدار سے علیحدگی اختیار کی تو جب نون لیگ گورنمنٹ میں آئی تو نون لیگ نے ان پہ آرٹیکل 6 کے تحت کیس چلایا، اس میں ان کو سزائے موت سنائی گئی، اور جو جج صاحب ہیں انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے۔ جوڈیشری میں ایسے کسی طرح کے کسی ملک میں یا ہماری پاکستان کی یا اس سے پہلے کسی ایسی جگہ کسی ملک کی ہسٹری میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ اگر مشرف مر جاتے ہیں پھانسی دینے سے پہلے تو انہیں ڈی چوک میں 3 دن تک لٹکایا جائے۔ یہ ایک سخت الفاظ تھے۔ پھر آرمی نے اس پہ تھوڑا ذرا سخت رد عمل بھی دیا کہ اس طرح کا ایک جو فیصلہ آیا ہے یہ قابل مذمت ہے۔ تو اس کے بعد خاموشی ہوگی عدلیہ کی طرف سے بھی، نون لیگ کی طرف سے بھی۔ ابھی جب ان کی میت پاکستان آ رہی ہے تو اس وقت جو گورنمنٹ ریسیو کرنے والی ہے وہ بھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے۔ آج صدر عارف علوی نے بھی ان کی تعزیتی بیان اور ان کی فیملی سے تعزیت بھی کی، اور وہاں سے پریس ریلیز بھی کی گئی ہے۔ نون لیگ نے یہ میت ریسیو کرنی ہے، تو اس کے بعد یہ عوامی رد عمل بڑا سخت آ رہا ہے۔ میں نے کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ صارفین کی ٹویٹس پڑھی ہیں، تو لوگوں نے کہا ہے کہ ایک سخت قسم کا امر تھا۔
جس نے بہت لوگوں پہ ظلم بھی کیے، ناانصافیاں بھی کی. کچھ لوگوں نے کہا اس کے بڑے اچھے فیصلے تھے عدلیہ کے حوالے سے کہ اس نے عدلیہ کو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑے سخت ایکشن لیے تھے. بعد میں وہ فیصلے ریورس ہوئے، عوامی پریشر آیا، تو اس میں مشرف صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگ مجھے یاد کرو کہ میرے ان فیصلوں کو. پھر این آر او جو دیا نون لیگ کو، نواز شریف فیملی کو، یہ لوگوں صارفین کا کہنا ہے کہ یہ مشرف نے پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی کی، یہ این آر او نہیں دینا چاہیے تھا. ابھی بھی جو این آر 2 دیا گیا ہے یہ بھی کمپنی بہادر کی سرپرستی میں ہی دیا گیا ہے. اور دیکھیں آہستہ آہستہ ان کے کیس ختم ہو گئے، قوانین بدل گئے، نیب کا سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. ابھی تھوڑے عرصے میں دیکھیے کہ نواز شریف بھی وزیر اعظم بننے کے قابل ہو جائیں گے. تو ابھی تو مریم نے جنرل قمر باجوہ پہ بھی تنقید شروع کر دی ہے آہستہ آہستہ کر کے. تو اس میں سے ایک صارفین نے کہا جی مجھے اتنا ہی دکھ ہے جتنا لال مسجد کے جتنے لوگ شہید ہوئے تھے ان کے برابر، کیونکہ یہ لال مسجد کے معاملے میں بڑی تنقید کا سامنا رہا مشرف کو. ایون شیخ رشید نے یہ تک بھی کہا تھا مشرف صاحب کو کہ آپ یہ نہ کریں، یہ بے شک جو بھی معاملہ ہے یہ بات سے ہی ختم کریں، کیونکہ یہ معاملہ ہمارے گل پڑ دے گا. اور آج تک وہ گل میں ہی ہے، یہ نہیں ہے. ابھی بھی لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، قاف لیگ پہ بھی، کیونکہ قاف لیگ کی گورنمنٹ تھی. شیخ رشید اس وقت اسی قاف لیگ کے حمایتی تھے، مشرف کے حمایتی تھے، یہ بھی اس وقت وزیر تھے اور مشرف صدر تھے. تو وہ آج بھی اس پہ بڑے سخت تنقید ہوتی رہی ہے. مشرف نے وہ زیادتی کی، ظلم کیا، ایک حفظ قرآن کے بچوں اور بچیوں کو شہید کیا. تو اس پہ ابھی تک کوئی واضح وضاحت، کوئی ایسی دہشت گردی بھی نہیں دکھائی گی کہ ان کے پاس اس طرح بڑا دہشت گردی کا انوائرمنٹ تھا. بہرحال یہ ایک ان کا ایک ماضی تھا جس پہ لوگوں کے تاثرات تھے، اور کچھ لوگوں نے اس طرح کے تاثرات ہیں کہ لوگوں نے کہا جی جو بھی تھا ان کا ماضی تھا، جانے والے کے لیے اچھی تمنائیں دینی چاہیے، اللہ ان کی بخشش فرمائے. تو میری طرف سے بھی ان کی لاکین کے لیے دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہاں تک میرا خیال ہے کل ان کی پاکستان ان کی میت کو لے کے آ جائیں گے، اور کل ہی شام یا پرسوں منگل کو بھی ہو سکتا ہے ان کا جنازہ، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے لاکین پہ. فوجی اعزاز کے ساتھ ان کو تدفین کیا جائے کیونکہ وہ ایک سابقہ آرمی چیف ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.